اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا اسلامیات پارٹ 1 اسلامیات لازمی کا جو پہلا لیکچر ہے وہ ہے ہمارا نماز کے بارے میں۔ نماز ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے۔ جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے، اور سب سے پہلا جو اہم جز ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھو اور مت ہو شرک کرنے والوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت سی احادیث نماز کی تاکید پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول کے سامنے سر تسلیم ہم کر دینا ہے، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ نماز کی تاکید، نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے، اور تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے، یعنی کامیابی پائیں گے، اور اسے ترک کرنے والے ذلت و خواری کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں ذکر ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بتائیں گے کہ قالوا لم نکو من المصلین، وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے۔ اس کے بعد ہے دل و جان سے اللہ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف، ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ نماز قرب خداوندی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے بات کرتا ہے۔ اسی اہمیت کو پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نماز کے فائدے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی، نماز کا سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کی دن میں 5 مرتبہ حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس لگاتار نماز پڑھنے سے مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اس کی پوری زندگی تعمیل احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے، یعنی حکم کی تعمیل کرنا، حکم کو ماننا۔ ٹھیک ہے، دن میں 5 مرتبہ قرب خداوندی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، یہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اس سے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے، اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کرتا ہے۔ نمازوں کے درمیان وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ چیز اس سے مستقل طور پر گناہ سے روکے رکھتی ہے۔
اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں 5 مرتبہ باہم ملنے والے افراد کے درمیان بھی محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ 5ویں چیز ہے کہ نماز باجماعت اور بطور خاص جمعہ اور عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے اور طبقے کے فرق سے بے نیاز ہو کر شانہ بشانہ میں شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیت انفرادی اعمال کے مقابلے میں مؤثر ہوتی ہے، اسی لیے اجتماعی نظام کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ اس کا 7واں فائدہ ہے نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازوں کو ترغیب ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ نماز میں امام کا تقرر اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتا۔ اس کے بعد ہے بے روح نمازیں۔ نماز کی ادائیگی کے جو فوائد ہم نے اوپر ذکر کیا آج ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ غور فرمائیے، ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اس کے کلمات کے معنی و مفہوم سے واقف ہیں، نماز میں حضور قلب سے بہرہ مند ہیں اور نماز کے اہم ترین مقصد سے بخوبی آگاہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ در حقیقت آج ہماری نمازیں بے مقصد ہیں، ایسے جیسے کوئی پھول ہو بغیر خوشبو کے یا دل ہوں بغیر روح کے۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، نماز اور اس کے فوائد، نماز کی تاکید اور بے روح نمازیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔